بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی بلا کے ہاتھ اتنے بڑے تھے کہ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک آدمی کو یوں اٹھا رکھا تھا جیسے وہ کوئی کھلونے ہوں۔ پھر اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور منہ کھول کر اونچی آواز میں چنگاڑتے ہوئے دونوں آدمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دے مارا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ ان دونوں کی چیخ بھی نہ نکلی اور خون کے چھینٹے دور دور پھیل گئے۔ ایسا دہشتناک منظر میں نے کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ میں دبے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس درندے نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی اور میں پھر مڑ کر بھاگنے لگا۔ یہ کوئی خونی بلا نہیں تھا، یہ ریچھ تھا، لیکن ریچھ بھی نہیں تھا۔ ریچھ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مار دے۔ اس بلا کے ہاتھ اتنے بڑے تھے کہ کسی بھی انسان کا سر پکڑ کر اس کو مروڑ کر مار دینا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ دونوں آدمیوں کو مار کر وہ بلا میری طرف بڑھنے لگی۔ میں اس کا ارادہ جان چکا تھا، وہ میرا گلا دبانا چاہتی تھی اور میں اپنے آپ کو اتنی آسانی سے موت کے منہ میں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اوپر آن گری۔ مجھے لگا اس بلا کے وزن سے ہی میری جان نکل جائے گی۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم پسینے سے بھیگنے لگا اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم سچ مچ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور خوف کی وجہ سے میرا خلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ مجھے سنیاسی قبیلے سے واپس آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ شروع کا 1 مہینہ تو میں نے قبیلے کے لوگوں کو بالخصوص کومل کو یاد رکھا اور پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ بھولنے لگا اور میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ پھر اچانک ایک رات مجھے خواب میں وہ خونی بلا دکھائی دی جس نے قبیلے میں 2 لوگوں کی جان لی تھی۔ اس خواب کے بعد میرے ذہن میں سب یادیں تازہ ہو گئیں اور میں روز کا معمول بن گیا۔ میں خواب میں اس خونی بلا کو دیکھتا جو بے دردی سے قبیلے والوں کو قتل کر رہی تھی۔ پھر کئی بار میں نے خواب میں کومل بھی نظر آئی۔ میں نے ہر بار اس کو بڑی خوبصورت آنکھوں میں اداسی ویرانی دیکھی تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے۔ اس دن جب میں جاگا تو کافی بے چین تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور گھر سے نکل کر اپنے جانوروں والے باڑے میں آ گیا۔ گھوڑے نے مجھے دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کمر تھپتھپائی تو وہ پرسکون ہوا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو مجھے کومل کے باپ تاشی بابا نے قبیلے میں بھاگنے کے لیے دیا تھا۔ جب قبیلے والے رات کے وقت مجھے ویرانے میں باندھ کر چلے گئے تاکہ خونی بلا مجھے مار دے اور قبیلے سے نحوست کے سائے ختم ہو جائیں، لیکن کومل اور اس کے باپ کی کوشش سے نہ صرف میری جان بچی بلکہ میں گھر پہنچ گیا۔ لیکن اب 2 مہینے گزر جانے کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے مجھے ایک بار واپس جانا ہے۔ مجھے بار بار خواب میں اس قبیلے کی تباہی نظر آتی تھی جو میرے وہاں سے آنے کے بعد خونی بلا نے مچائی تھی۔ میں نے اس درندے کے لیے خونی بلا کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ سنیاسی قبیلے کے لوگ بھی اس کو خونی بلا ہی کہتے ہیں۔ جب تک میں اس کو قریب سے دیکھا اور سمجھ نہ لیتا تب تک اس خونی بلا کہنا ہی مناسب ہوگا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور ناصر کی جانب چلا آیا۔ حسین میں بیٹھا اپنی بائک صاف کرنے لگا تھا، شاید کسی کام سے نکلنے والا تھا۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ بائک نہیں تھی جس کو ہم نے ریگستان میں ایک درخت کے نیچے چھپایا تھا۔ ریگستان سے جان بچا کر جب ہم تینوں گھر پہنچے تو ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس جگہ پر درخت کے نیچے بائک ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ بائک ہمارے جانے سے پہلے کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ شاید مسلسل چلنے والی ہوا کی وجہ سے اس کے اوپر ریت ہٹ گئی تھی۔ بائک کسی راہگیر یا مقامی آدمی کو نظر آئی اور وہ نکال کے ساتھ لے گیا، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ ہمارے گھر والوں کا خیال تھا کہ بائک کے گم ہونے سے شاید ہمارا صدقہ نکل گیا۔ اسی وجہ سے ہم تینوں جان بچا کر گھر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ مجھے سامنے دیکھ کر ناصر مسکرانے لگا اور بولا کہ خیر تو ہے، آج صبح صبح آن پہنچے ہو۔ میں نے کہا پہلے چائے پلاؤ پھر بتاتا ہوں۔ ناصر نے گھر میں چائے کا بول دیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک کمرے میں جا بیٹھا اور بولا کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا یار میں ایک بار اس قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہاں پر کسی کو میری ضرورت ہے۔ میرا اشارہ کومل اور اس کے گھر والوں کی طرف تھا۔ ایک بار وہاں سے بچ کر آ گئے ہو تو اب دوبارہ جا کر مرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یار جو بھی ہے میں نے تو وہاں جانا ہی ہے، مجھے امید ہے تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ لیکن ناصر نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا اگر ایڈونچر کا اتنا شوق رہا تو کچھ بھی ہفتے رک جاؤ، ابھی فصل کی بوائی کا موسم ہے، فارغ ہو کر چلیں گے اور میں بھی دیکھوں گا کون سی جگہ تھی جہاں سے تم واپس آ کر دوبارہ جانے کو بے چین ہو رہے ہو۔ میں نے کہا اگر جانا ہے تو ابھی چلو ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ جن لوگوں نے وہاں پر بار بار میری جان بچائی تھی اب وہ مشکل میں ہیں اور میرا جانا ضروری ہے ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ناصر کہنے لگا کہ تم فضول کے خواب دیکھ دیکھ کر وہاں جانے کی ضد کر رہے ہو، کوئی خونی بلا نہیں ہوتی، یہ سب ان لوگوں کا ڈر اور وہم ہے۔ اگر تم وہاں چلے گئے تو قبیلے والے تم کو لازمی مار دیں گے۔ چائے پینے کے دوران بھی ہماری بحث جاری رہی، پھر میں نے اٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ ان دنوں وسیم کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا ورنہ وہ لازمی میرے ساتھ چل پڑتا۔ میں تو تقریباً فارغ ہی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہی تیاری مکمل کر کے اگلے دن نکل جاؤں گا۔ وہاں سے گھر آنے کے بعد میں نے خشک راشن جس میں بنے ہوئے کالے چنے، کھجوریں، مختلف طرح کے بسکٹ، خشک میوہ جات اور پانی کی چند بوتلیں تھیں جمع کیا اور اپنے سفر کی تیاری کو آخری شکل دینے لگا۔
میں نے اپنے ساتھ ایک بہترین کلہاڑی بھی رکھی جس کا لمبا دستہ تھا لیکن وزن میں ہلکا تھا۔ یہ کلہاڑی ایک ہی وار میں کئی انچ موٹی لکڑی کو آسانی سے چیر سکتی تھی۔ یہ سب کام نپٹانے کے بعد رات کو میں سو گیا۔ اس رات خواب دوبارہ مجھے کومل نظر آئی۔ آج اس کے چہرے پر اداسی قدرے کم تھی، شاید وہ جان گئی تھی کہ میں اس قبیلے کی طرف نکلنے لگا ہوں۔ یہ میری سوچ تھی، حقیقتاً کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلی صبح میں تھوڑا جلدی جاگ گیا، فریش ہو کر ناشتہ کیا، گھوڑے کو جس کا میں نے نام شیرو رکھا تھا پیٹ بھر کر چارہ کھلایا۔ پانی پلانے کے بعد ایک گیلن میں 15 لیٹر اضافی پانی بھر کر شیرو کی کمر پر باندھ دیا۔ یہ پانی شیرو کے لیے تھا۔ میں اس بار ہر طرح کی تیاری کر کے نکلنے والا تھا۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا میں جس ریگستان جا رہا ہوں وہاں قدم قدم پر موت ناچتی ہے، مرنے والوں کی بکھری ہڈیاں آپ کا استقبال کرتی، گوشت کے بھوکے گیدڑ، بھیڑیے اور صحرائی لومڑ آپ کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ آگ جلانے کا سامان رکھا۔ لکڑیاں ریگستان میں وافر ملتی تھیں لیکن ماچس اور بوتل میں مٹی کا تیل بھر کر میں نے اپنے سامان میں پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ میں جانتا تھا اگر بدقسمتی سے راستہ بھٹک گیا تو یہ چیزیں میری جان بچانے کے کام آئیں گی۔ گھر والوں کو میں نے بتایا کہ مطمئن کر دیا کہ دوسرے گاؤں میں ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں، وہاں کچھ دن رہوں گا اور اس کے ساتھ مل کر شکار کھیلوں گا، پھر واپس آؤں گا۔ تقریباً 10 بجے میں گھر سے نکل آیا۔ شیرو یعنی میرا گھوڑا میرے اشاروں پر چلتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میرا گاؤں کافی پیچھے رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میلوں تک پھیلا ہوا صحرا تھا جس میں بہت سی داستانیں چھپی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک بار شیرو کو روک کر مدد طلب نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اسے آگے بڑھا دیا۔ اب ریت شیرو کے قدموں تلے تھی اور وہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک نئی داستان جنم لینے والی تھی۔ میری یادداشت میں راستہ کافی حد تک محفوظ تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میں بھٹکنے سے بچ جاؤں گا اور آرام کرتے کرتے قبیلے میں پہنچ ہی جاؤں گا۔ مجھے چلتے چلتے 3 گھنٹے ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اب اس جگہ پہنچ جانا چاہیے جہاں پر وہ درخت تھا جس کے نیچے ہم نے بائک چھپائی تھی، اور پھر چند منٹ مزید چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ 2 درخت دکھائی دیے۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی جو میں نے سوچ رکھی تھی، وہاں پر تو کلوتا درخت تھا، پھر بھی میرے لیے آرام کرنے کے لیے یہ اچھی جگہ تھی۔ گرمی بڑھ چکی تھی۔ شیرو کا رخ میں نے درختوں کی جانب موڑ دیا، جلد ہی سایہ دار درخت پر پہنچ چکا تھا۔ شیرو کو ایک درخت کے نیچے باندھ کر چادر نکالی اور بچھا کر لیٹ گیا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔